حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبوضات کا کل رقبہ 22,51,000 مربع میل ہے، یعنی مکہ معظمہ سے شمال کی جانب 1036 میل، مشرق کی جانب 1087 میل، جنوب کی جانب 483 میل، مغرب کی جانب 75 میل ہے۔ اس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان اور خراسان شامل ہیں، اور ان میں بلوچستان کا کچھ حصہ بھی آتا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کو کہنا پڑا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو شاید دنیا میں کوئی غیر مسلم نظر نہ آتا۔ نظام حکومت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف پر اسرار شخصیت تھے بلکہ ایک ادارہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا نظام حکومت اس وقت کا بہترین نظام حکومت تھا۔ آج کی جمہوری و فلاحی ریاستیں مل کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس دور ظلمت میں جبکہ ایک طرف کی دنیا میں قیصر روم کی بادشاہی تھی اور دوسری طرف کسریٰ یزدگرد کی شہنشاہی کے بوجھ تلے انسانیت کرا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورتی، جمہوری اور فلاحی ریاست کا ماڈل پیش کیا۔ یہ نمونہ 10 سال تک 22 لاکھ مربع میل پر قائم رہا اور ان کے بعد اس سے بڑے رقبے پر اپنی بہادری دکھاتا رہا۔ خلیفہ اسلام میں تمام حکومتی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، مگر وہ آمر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کے تابع اور امور مملکت سر انجام دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام ملازموں کی طرح تنخواہ لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تمہارے بیت المال سے اپنی ذات کے لیے وظیفہ کے طور پر لینے کا بس اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کسی یتیم کے والی کو یتیم کے مال سے صرف بقدر ضرورت لینے کا حق ہے۔ خلیفہ کے ذمے نہ صرف امور مملکت ہوتے ہیں بلکہ خلیفہ دین کے عملی نظام کو بھی چلاتا ہے۔ اسلام میں شورا کو نظام سلطنت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خلیفہ شورا کی رائے ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسلامی قوانین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کا ہے، اس میں شورا کچھ تبدیلی نہیں کر سکتی۔ دوسرے وہ معاملات جن کے بارے میں مذکورہ بالا تعلیمات سے واضح رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شورا تمام مسائل کا حل نکالتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے شورا کے لیے پہلے سے قائم ادارے کو ترقی دی۔ اس کے 2 حصے کیے۔ شورا خاص، اس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہل راز شامل تھے۔ ان سے فوری اور خصوصی مشورہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شورا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا اسے ہٹانے میں آپ میرے ساتھ شامل ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آج آپ ہی وہ لوگ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے، جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ شورائے عام، اس میں مدینہ کے تمام لوگ شامل تھے۔ عام مسائل میں ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کیا جاتا اور ان کے سامنے سارے مسائل رکھے جاتے اور اظہار رائے کا پورا موقع دیا جاتا اور پھر کثرت رائے سے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اس سے زیادہ مشاورت اور اظہار آزادی کا تصور محال ہے۔ اس طرح لوگوں کی حکومت میں شرکت کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ارقم کو چیف سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ وہ تمام دفتری امور نپٹاتے تھے، تمام فرامین و خطوط لکھتے تھے اور اس کا ریکارڈ بھی رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شعبوں کے دفتر بنا دیے تھے تاکہ امور مملکت چلانے میں آسانی رہے۔ ان شعبوں میں وزارت دفاع اور وزارت خزانہ زیادہ اہم تھی۔ مجلس شورا کے اجلاس میں خاص و عام عموماً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوتے تھے۔ مرکزی دفتر، تمام مرکزی ادارے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہی کام کرتے تھے۔ کاش آج کے دور میں بھی یہ ادارے اسلامی سیاست کا مرکز بن جائیں تو امت مسلمہ کا عروج واپس آ سکتا ہے۔ صوبائی نظام، آپ نے سلطنت کی وسعت کے پیش نظر سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا جو کہ درجہ ذیل تھے: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان، فارس اور یمن شامل تھے۔
یہ کل 12 صوبے بنتے ہیں۔